اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو ہے ہم نے چونکہ خطوط کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، تمام دنیا کے جو صدور ہے وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے ہم لکھے جا رہے ہیں، تو انہی حوالوں میں سے ہم نے ایک خط جو ہے پاپائے روم جو ویٹیکن سٹی کے سربراہ بھی ہیں اور کیتھولک عیسائی جو مذہب ہے یا فرقہ ہے ان کے ایک طرح کے روحانی پیشوا، ان کا نام جو ہے اس وقت لیو چہردہم جو ہے، پوپ لیو چہردہم، ان کے نام جو ہے ہم نے ایک خط لکھا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اس خط کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس خط کے اندر ایک چھپی ہوئی حکمت بھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہم ان کو دین اسلام کی ایک طرح کی دعوت بھی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہے سائنس کی جو تحقیق 1983 کے اندر ڈاکٹر کارل ساگا کی اور ڈاکٹر برائن ٹیون کی اور ان کی ٹیم کی، اور جس کی مماثلت بہت حد تک بلکہ یعنی بڑی مشکل سے تفریق کیا جا سکتا ہے کہ وہ سورۃ دخان اور سورۃ فلق کی ایک طرح کی عکاسی کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے ایک طریقے سے جو کچھ ان کی ریسرچ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تحقیق کو سامنے رکھ کر جو ہم نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو ان میں ہم نے اس وقت یہ بھی سوچا کہ ویٹیکن سٹی کو بھی خط لکھا جائے، پوپ لیو چہردہم کو یہ خط روانہ کیا جائے۔ بہرحال خط تو انگلش میں تھا، ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا دوبارہ سے تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ لوگ کو بھی اور شیئر کیا جائے۔ قد سے معاب یا محترم پوپ لیو چہردہم، یعنی ان کی خدمت میں آپ کی خدمت میں صرف ایک عالمی شہری کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوں جس سے ہمارے مشترکہ گھر کے مستقبل کی گہری فکر ہے، بلکہ میں ایک اسکالر کی حیثیت سے انتہائی احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے 22 سالوں سے ابراہیمی روایات میں آخری زمانے کی پیش گوئیوں کا گہرا اور تقابلی مطالعہ کیا ہے تاکہ ہزاروں سال سے منتقل ہونے والی حکمت سے انسانیت کے مستقبل کی سمت کو سمجھ سکوں۔ اس منفرد اور گہرے علمی نقطہ نظر سے میں بڑھتی ہوئی عالمی کشیدگی اور جوہری تصادم کے پوشیدہ مسلسل خطرے کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں۔ میں اس لمحے کو انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھتا ہوں جہاں جدید سائنس پیشن گوئیاں انسانیت کی حتمی تقدیر کے بارے میں قدیم گہری تنبیہات سے ہم آہنگ ہوتی ہیں، یعنی قدیم پیشن گوئیاں اور جدید تحقیق جو ہے وہ ہم آہنگ ہیں، آپس میں ملتی ہیں۔ آپ کی قیادت جب آپ کی اپنی پپائی کا آغاز کر رہے ہیں، اس وجودی خطرے سے نمٹنے کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منفرد طور پر موزوں ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما ہے خاطب الذی بأحسن، یعنی احسن طریقے سے بات کرے، تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی اس کے عقیدے کو قبول کر رہا ہوں، یعنی کسی کو اگر احترام اور تعظیم یا توقیر دیا جائے، اس سے قطعاً کبھی مراد یہ نہیں بن سکتا ہے کہ میں اس کے عقائد اور نظریات کو بھی قبول کر رہا ہوں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے احترام کیا جاتا ہے بس، اور چونکہ وہ ایک اپنے مسلک یا مذہب کے نمائندے طور پہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو اس کو اس کے درجے کے احترام کے یعنی تاکہ وہ
وہ بات کو سن سکے، بات کو سمجھ سکے جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بعض اوقات بہت سے ہمارے لوگ جو ہے جلد بازی میں کچھ اور بھی خیالات میں ڈوب جاتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کیوں الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس نوعیت کو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک یعنی قرآن نے جس طرح کا فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ موعظۃ حسنہ، یعنی لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جب تم فرعون کی دربار میں حاضر ہوں گے تو اس سے نرمی سے، اس کے احترام کے درجے کے مطابق بات کرنا، یہ اصل بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کا تمکن کے امکان اب صرف ایک نظریاتی تصور نہیں ہے۔ کئی دہائیوں کی سخت سائنسی تحقیق نے جوہری سردی یعنی نیوکلیر ونٹر نامی ایک مظہر کو واضح کیا ہے۔ 1980 کی دہائی میں شروع ہونے والی اور جدید موسمیاتی ماڈلنگ کے ساتھ مسلسل بہتر ہونے والی ڈاکٹر کارل سپکن ساگا جو ہے اور ڈاکٹر برائن ٹیون جیسے ماہرین موسمیات کی اہم تحقیقات نے اس تصور کو ایک قیاس آرائی سے ایک مضبوطی تصدیق شدہ سائنسی حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس بنیادی طریقہ کار سے واضح ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جوہری تبادلہ، چاہے وہ شہری اور صنعتی بنیادی ڈھانچے پر موجودہ عالمی ہتھیاروں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو، شدید آگ کے طوفان کو جنم دے گا۔ یہ آگ کے طوفان اسٹریٹوسفیئر میں بے پناہ مقدار میں کثافت، ذراتی مواد اور ایروسول جیسی تخمینہ سے سینکڑوں ٹیراگرام کو فضا میں بلند کریں گے۔ یعنی ٹیراگرام جو ہے، ایک ٹیراگرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 بلین ٹن کا جو دھواں ہوتا ہے اس کا 1 ٹیراگرام ہوتا ہے، اور یہاں سینکڑوں ٹیراگرام کی بات ہو رہی ہے، فضا میں بلند کریں گے، جو ایک مسلسل بصری طور پہ گھنی فضائی تہ بنا دیں گی۔ جدید کمپیوٹرائزڈ موسمیاتی ماڈلز کے ذریعے یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اسٹریٹوسفیئر میں ایروسول کا یہ بوجھ زمین کی سطح پر آنے والی شمسی تابکاری کو 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک 70-80% تک کم کر دے گا، 70-80% تک کم کر دے گا۔ شمسی توانائی کی یہ مسلسل کمی اوسطاً 10 سے 20 کی تیزی سے عالمی ٹھنڈک کی باعث بنے گی، جس سے سبزواری موسمیات کا نظامی بنیادی طور پر تبدیل ہو جائے گا اور ایک طویل عرصے آفتاب شام آغاز ہوگا، یعنی آفتاب شام کا آغاز ہوگا، گویا مراد سورج کی روشنی ختم ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر برائن ٹیون کی حالیہ ماڈلنگ جو ایک اعلیٰ ریزولوشن والے دھماکے اور فضائی نقل و حمل کی تخمینہ کاری کو یکجا کرتی ہے، انسانیت کی قیمت کا ایک خوفناک مقدار پیش کرتی ہے۔ یہ اشارہ کرتی ہے کہ گراؤنڈ زیرو پہ ایک بڑے پیمانے پر جوہری تبادلے کے بعد پہلے 72 منٹ میں، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہرحال مسلسل کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس کو میں خطوط لکھتا ہوں ان کو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، تخمیناً 5 ارب لوگ براہ راست دھماکے کے اثرات براہ راست جو نا گراؤنڈ زیرو پہ ہلاک ہو جائیں گے دھماکے کے اثرات کی وجہ سے، آگ کے طوفانوں اور شدید تابکاری کی نمائش سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کا انتہائی چھوٹا حصہ ہوگا، یعنی اس میں بہت کم لوگ جو نا زندہ بچ جائیں گے، کیونکہ جو لوگ بچیں گے بھی وہ بعد میں جو دھماکے کے اثرات ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ شاید صرف 10ویں یا سینکڑوں ہزار اس کے بعد ایک طویل اور تکلیف دہ زوال کا شکار ہوں گا۔ یہ زوال اچانک عالمی ٹھنڈک کی وجہ سے شدید بایوتھرمیا، تابکاری کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر بیماری، ہر طرف پھیلے ہوئے اندھیرے اور سردی کی وجہ سے زرعی نظام کے مکمل خاتمے سے پیدا ہونے والی بڑے پیمانے پر بھوک اور مکمل سماجی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہوں گا۔ یہ نتیجہ روایتی فوجی تصادم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ انسانی تہذیب کے
ممکنہ خاتمے کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، ایک سیاروی پیمانے کی تباہی جس کا دائرہ مختلف روحانی روایات میں گہری تاریخی تفصیلات اور پروفیٹک نبوی انتباہات میں حیرت انگیز گونج پاتا ہے۔ ایک اسکیٹولوجیکل کے نقطہ نظر سے، یعنی علم آخر زمان کے اسکالر کے نقطہ نظر سے، جوہری سردی کے ماحولیاتی اور ثانی اثرات کے سائنسی پیشن گوئیاں مقدس کتب میں موجود بیانیوں کی نمایاں طور پر تصدیق کرتی ہے۔ ان قدیم تنبیہات کو ایک بین ضابطہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سیارے کی شدید تباہی کی ایک اور دور اندیش سمجھ کو ظاہر کرتی ہے، جو انسانیت کو گہرے غور فکر اور ذمہ دارانہ اقدامات کی دعوت دیتی ہے۔ ابراہیمی روایات میں باہم ملنے جلتے بیانے جو ہے، ہمیں جو روایات میں جو بیانے ملتے جلتے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ٹون کے اعداد و شمار سے واضح ہونے والی اموات کی حیران کن تعداد اور ایک منٹ انسانی باقیات کی غیر یقینی بقا سورۃ دخان کی آیت 15 سے گہرا تعلق رکھتی ہے، جو شدید مصیبت کے ایک عارضی خاتمے کی بات کرتی ہے۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا لے ہیں تو تم لوگ پھر اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاؤں گے۔ سورۃ دخان آیت نمبر 15۔ اس کی تعبیر چند لوگوں کے لیے محدود و مشروط مہلت پہ غور فکر کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ جو دیر پا نتائج یا پرانے طریقوں کی طرف لوٹنے کی مورسی انسانی رجحانات کی طرف اشارہ ہے۔ مزید برآں قرآن مجید کی سورۃ دخان کی آیت 10-11 میں فضا میں گہرے ابہام کے مستقبل کی واضح تفصیل دیتا ہے، جو جوہری بعد کے فضائی حالات کی سائنسی ماڈلز کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے۔ بس اسی دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ایک کھلا دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، وہ کہیں گے یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ انسانیت کو ڈھانپ لینے والے دھوئیں کے بادلوں کی یہ تصویر اسٹریٹوسفیئر، ایروسول اور کثافت کی وسیع بادلوں سے براہ راست مماثلت رکھتی ہے، جن کی بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ سورج کو چھپا دیں گے، جس سے دنیا ایک عجیب دم گھٹ دینے والے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ عالمی سطح پر اور نبی روایات جو حدیث میں آیا ہے، عالمی سطح پر تصادم اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی تباہی کی حیرانکن طور پر درست پیشن گوئیاں پیش کرتی ہے، یعنی احادیث۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ دو عظیم گروہ آپس میں جنگ نہ کرے، جن کے درمیان ایک عظیم قتل عام ہوگا، اور ان کی پکار یعنی نعرہ مقصد ایک ہی ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اس سے بے مثال تباہ کن صلاحیتوں والے جدید عالمی طاقتوں کے پیشن گوئی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر ہم آہنگ یا الگوریتھمی طور پر ہم آہنگ مقاصد سے چل رہے ہیں۔ وہ حدیث جو ایک ہم گیر مصیبت کو بیان کرتی ہے، فتنہ دہیمہ، تاریکی کا فتنہ کسی کو نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ وہ انہیں ایک ضرب سے مارے گا، اور جب یہ کہا جائے گا یہ ختم ہو گیا تو یہ طویل ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی جوہری اثرات کے ساتھ نمایاں طور پر ہم آہنگ ہے۔ ابتدائی ضرب، شدید گرمی تابکاری، اس کے بعد طویل تاریکی، جوہری سردی کی شمسی کمی، اس کے بعد عذاب جب اسٹراتوسفیئر سے ذرات زمین پہ گریں گے۔ سورۃ ملک کی آیت 17 کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، کیونکہ وہ تم پر پتھروں کا طویل ایک طوفان بھیج دے، پھر تم جان لو گے کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ سورۃ ملک کی آیت 17۔ حدیث نبوی میں انتباہ غاسق اذا وقب، تاریخ جب چھا جائے، اس سے پناہ مانگو، بھی ایک جوہری تباہی کے بعد کی طویل غیر فطری رات کی ایک لفظی تعبیر بتاتی ہے۔ مزید برآں سورۃ طور کی آیت کی قرآنی آیت ایک گہرے دور کی
قریب آنے والی شدید ارضی اور فضائی واقعات کو طاقتور طریقے سے بیان کرتی ہے۔ اس دن آسمان ایک ہولناک جنبش کھائے گا، یعنی اس میں طوفان آئے گا، سورۃ طور، اور پہاڑ ایک ہولناک حرکت سے چل پڑیں گے، سورۃ طور آیت نمبر 10۔ شدید یعنی آیت نمبر 9 اور 10۔ شدید فضائی ہلچل اور زلزلے کی یہ تصویریں بڑے پیمانے پر جوہری دھماکوں سے خارج ہونے والے بے پناہ توانائیوں اور ارضیاتی دباؤ سے مطابقت رکھتی ہے۔ کائناتی ہنگامہ خیزی اور وسیع تباہی کی تنبیہات بائبل میں بھی گہرائی سے شامل ہے۔ اب یہاں بائبل کا حوالہ اس لیے دیا گیا کیونکہ ظاہر سی بات وہ عیسائی ہے، ان کو ان کے عیسائی کتابوں سے بھی ہم نے سمجھانا ہے، خط ان کو ہی لکھا جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کچھ باتیں وہاں سے بھی نکال کے بتائی جا سکتی ہے، جو ان جدید سائنسی پیشن گوئیوں کو ایک عالمی گونج فراہم کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک واضح اپوکلیپٹک آخرت کی منظرنامے میں ہم ایک تاریکی سورج اور چاند کی تفصیلات پاتے ہیں، جو جوہری سردی کے منظرنامے کی حیران یاد دلاتی ہے۔ پھر جب اس بے چھٹی مہر کھلیں گی تو ایک بڑا زلزلہ آیا اور سورج بال کے ٹاٹ کی طرح کالا ہو گیا اور پورا چاند خون کی طرح ہو گیا۔ مکاشفہ 6:12۔ ایک کالے سورج اور تاریکی چاند کی یہ تصویر براہ راست جوہری سردی کے ماڈلز کے ذریعے پیش کردہ فضائی اثرات سے ہم آہنگ ہے، جہاں دھواں اور ملبہ شمسی تابکاری کو روکتا ہے۔ یوئیل کی کتاب بھی ایک عظیم اور ہولناک دن سے پہلے اس طرح کے آسمانی خلل کی بات کرتی ہے۔ سورج تارکین میں اور چاند خون میں بدل جائے گا، اس سے پہلے کہ خداوند کا عظیم اور ہولناک دن آئے۔ ان کے یہاں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے، بائبل میں ان چیزوں کو پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک آسمانی کتاب تھی، بعد میں اس پہ رد و بدل ہو گیا، لیکن بہرحال جو چیزیں نہیں رد و بدل کی جا سکی یا نہیں ہوئی اس میں، تو وہ تقریباً مماثلت کرتی ہے۔ جو ہمیں سورۃ دخان کی بات ہے، سورۃ فلق کی بات ہے، تو ان کی بھی ان کتابوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، اور اس سے ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے۔ ایک سائنس اور دیگر کتبات جو یعنی آسمانی کتبات میں جو چیزیں تنبیہ کی گئی ہے اور ہمارے قرآن میں اور حدیث میں چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے کیس کو اور مضبوط کرتا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بائبل کی پیشن گوئیاں ایک عالمی تاریخی اور فضائی تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہے جو جوہری بات کے ماحول سے مطابقت رکھتی ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے الہی رہنمائی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، بلا شک و شبہ امن، انصاف اور تمام زندگی کی حرمت پر زور دیتا ہے۔ یہ زمین اور فساد و تباہی پھیلانے کی صراحتاً ممانعت کرتا ہے اور زمین پر اور تخلیق کی ذمہ دارانہ دیکھ بھال ہی کی وکالت کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ جس نے کسی کو بغیر اس نے کسی کی جان کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ آیت ہر انسانی زندگی کی بے حد قدر اور عالمی ماحولیاتی نظام اور انسانی تہذیب کو محفوظ رکھنے کے ہمارے اجتماعی فرد کو گہرا کرتی ہے۔ ایک ایسا اصول جو مشترکہ انسانی اقدار اور بہت سی روحانی روایت سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جو تخلیق کی دیکھ بھال کا مطالبہ کرتی ہے۔ عزیز پوپ لیو 14 تاریخی تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ انتہائی مشکل عالمی چیلنجوں پر بھی اجتماعی سائنسی سمجھ، دور اندیشی اور مسلسل تصویراتی سفارتکاری کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو یعنی اب توجہ حاصل کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، لیکن جو چیز اللہ کی اٹل ہے سو اٹل ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں بات کو، کیونکہ المؤمن حکیم ابن الوقت ہی، مومن جو ہے اپنے وقت کا حکیم ہوتا ہے، تو جہاں جس طریقے سے بات کرنی چاہیے اس طریقے سے بات کی، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے
لیکن یہ سمجھانے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور جو فیصلہ اللہ کا کرنا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم بیان کر دیا، وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتی. لیکن ایک بات کو تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. آگے تو اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ہاں آگے بڑھ کے ایک اسکالر کی حیثیت سے میں مضبوطی سے یقین رکھتا ہوں کہ انسانیت اس منفرد موڑ پر ایک بے مثال اخلاقی اور عملی ذمہ داری کا سامنا کر رہی ہے. اس طرح ایک سمجھدار حکمت عملی دان تمام ممکنہ نتائج اور ضمنی نقصانات کا باریک بینی سے ماڈل بناتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس جوہری دور میں ہر جغرافیائی سیاسی فیصلے کو دور رس اور وجودی نتائج پر غور کرنا چاہیے. اس کے لیے سخت سائنسی یقین اور قدیم نبوی تنبیہات کے ایک مشترکہ لینس کی صورت میں ضرورت ہے. اچھا، مشترکہ الائنس کی ضرورت ہے، سوری، چونکہ اپلیکیشن کے تھرو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی تھی تو وہ اس میں بڑی غلطی نظر آ رہی مجھے بھی. یہ اردو میں مشترکہ الائنس یعنی مشترکہ جو آپس میں الائنس ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. اچھا، ہمیں ان راستوں سے یکسر بچنا چاہیے جو انسانیت کو خود تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے بجائے تعاون، تصویراتی استحکام اور سب کے لیے تحفظ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت اقدس میں دل سے التجا کرتا ہوں کہ اخلاقی رہنمائی کے مینار اور امن و انصاف کے ایک انتہک وکیل کی حیثیت سے اس غیر یقینی صدار پہ گہرا غور کریں. اس لمحے کی اجلت جیسا کہ ان قدیم تنبیہات سے اتنی شدت سے واضح ہوا ہے اور جدید سائنسی اعداد و شمار سے مضبوطی سے توقع ملتی ہے، تمام عالمی طاقتوں کو طرف سے فوری فیصلہ کن اور ہم آہنگ کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے. خاص طور پر میں بین الاقوامی سائنسی اور ضابطہ فورمز کی شروع کرنے اور فعال طور پر حمایت کرنے کی وکالت کرتا ہوں. اس کا مقصد قدیم اسٹیکولوجیکل تنبیہات اور جوہری جو قدیم تنبیہات ہے علوم آخر زمان کے تحت اور جوہری سردی کی عصری سائنسی سمجھ کے درمیان سمجھے جانے والے فرق کو ختم کرنا ہے. اس طرح کہ ہم یعنی سائنس اور ایکسٹرولوجیکل جو تنبیہات ہیں ان کو باہمی ملا کر ہم دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کو ایک بہت خطرناک آنے والے ایک چیلنج کا سامنا ہے اور اس کے لیے خود ہی سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کر دی اور یہ ایک طریقے سے قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، اللہ کی وحدیت کا ثبوت ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ایک تبلیغ ہے، اسلام کی بھی تبلیغ ہے، دوسری طرف لوگوں کو بھی ہوشیار بھی کرنا ہے، یعنی ہر طریقے سے جو ہے یہ حکمت والا کام ہے. اس طریقے سے ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ بھی بات کہ اس طرح کے ہم اہم مکالمے نہ صرف عالمی بیداری کو فروغ دینے کے لیے بلکہ اس سے بڑھتے ہوئے وجودی خطرے کو روکنے کے لیے ایک اجتماعی عزم پیدا کرنے کے لیے بھی اہم ہے. آپ کا منفرد پلیٹ فارم اور گہرا اخلاقی اختیار عالمی رہنماؤں، بین المذاہب برادریوں اور تمام نیک لوگوں کو اس اہم ضرورت کو تسلیم کرنے کے لیے متحرک کرنے میں آپ کی آواز کو ناگزیر بناتا ہے. یہ میری پرجوش امید ہے کہ پالیسی آپ کی یعنی آپ کی جو پالیسی ہے آپ کی ممتاز قیادت میں جوہری تخفیف اصلاح کے لیے بھرپور کوششوں کی حمایت کرے گا، موجودہ تنازعات کے پرامن اور منصفانہ حل کے لیے انتھک جدوجہد کرے گا، بالآخر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انسانیت ایک ایسے مستقبل سے دور رہے جس کی سائنسی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے اور نبوی طور پر پیشگی خبردار بھی کیا گیا ہے. تمام انسانیت کے لیے دیر پا امن تحفظ کا راستہ انہی گہری تنبیہات کو لگن سے سننے اور ہمارے اعمال کو زمین پہ تمام زندگی خاطر اعلیٰ ترین سائنسی، روحانی، اخلاقی اور انسانی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے مضمر ہے. مخلص فاروق رضا التیجانی، سائیکولوجیکل ریسرچ اسکالر ہے. اب یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں
پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ان کا میں نے آج ایک تیسرا اپوزٹ دیکھا، وہ جو دجال اور علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، مطلب وہ کل جمعے کے دن انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہوں گی یقیناً، تو انہوں نے اس ویڈیو میں جو باتیں کی ہے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ حوالہ پیش کر دیا ہے دجال کے حوالے سے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی کے حوالے سے بائبل سے۔ سر اب میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میرے بڑے فاضل اچھے دوست ہیں اور میں آپ کو سنتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم بطور مسلمان ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے قرآن حدیث پہ، ہمیں یقین ہے، میں آپ کی ایمان پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ہم تبلیغ کرتے ہیں، جب ہم کسی مخاطب ہوتے ہیں، تو ہمارا اول مقصد ہوگا قرآن حدیث، اور پھر ہم سائنس کی توجہ حاصل کریں۔ بائبل کی اتنی زیادہ تبلیغ کرنے سے تو آپ کیا جو ہے نا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے نظر جو ہے وہ کتاب مقدس تھی، یعنی مقدس ہے ایک طریقے سے کہ وہ آسمانی کتاب تھے، لیکن اس کی تحریف ہو چکی ہے۔ اب اس پہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے یعنی بیان کر دیا، حالانکہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ چیزیں حدیث متواترہ سے ثابت، اس پہ عقیدہ اہل سنت و جماعت، بلکہ تمام مسالک اہل سنت جو اسلام کا ہے اس پہ پورا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنی ہے، اور شیعہ میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل فرمائیں گے، حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اب اس میں تو آپ نے اگر بیان بھی کرنا ہے، کچھ باتیں بیان کر دیں، لیکن آپ کی اس ویڈیو میں نے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نام آپ کا نہیں لے رہا ہوں، اگر میں یقیناً آپ کو اپنی ویڈیو بھی روانہ کروں گا اگر آپ نے سن لیا۔ ویسے تو مجھے مشکل لگتا ہے، آپ میری بات سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، مشکل سے مجھے یہ بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ کے گوشگار میں یہ بات گئی تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بجائے بائبلز کے اور ان کتابوں کے جو مطلب دوسرے مسالک کے ادیان کے ہیں، تو ان کے جو ہے نا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کافی ہے، اور اگر آپ چاہے تو سائنس کے تھرو اس چیزوں کو اور بیان کر سکتے ہیں۔ سائنس میں بڑا کام کیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔